اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سبق آموز خبروں لیے کچھ ایسی خبریں لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے اور حیرت بھی ہے، مگر یہ کہ ہم نے اس کو دیکھنا سننا ہے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کے معاملے کو بہتر کر سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں ڈھیر بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج جو پہلی خبر میں آپ کی طرف بڑھانے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسی شے کا استعمال ہے جو اگر میں کہوں کہ شاید چند سالوں میں یہ بہت ہی بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے کہ مت پوچھئے بات۔ چلتے پھرتے لوگ اب اس عادت میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ میری مراد موبائل نہیں ہے، آپ کو ایسا نہ لگے یہ موبائل فون، لیکن جو عرض کر رہا ہوں وہ موبائل سے اٹیچ بھی ہے۔ میری مراد ہیڈ فون ہے۔ ہیڈ فون طرح طرح کے ہیڈ فون ہیں اور اس میں کافی جدت آ چکی ہے اور بالکل کان کے اندر لگ جاتے ہیں، چھوٹے سے بن جاتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں۔ دیر از اے ڈفرینٹ ٹائپ آف ہیڈ فون، تو یہ اویلیبلٹی ان کی موجود ہوتی ہے، آدمی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیڈ فون لیتا ہے۔ اچھا، ایک معلومات کے مطابق ایک اچھے اور عمدہ ہیڈ فون سے سچ کانوں کو کوئی ایسا بہت بڑا نقصان ہونے کے باتیں ابھی ہم نے پڑھی سنی نہیں ہے، اللہ یہ کہ کانوں پر 8-10 گھنٹے تک جو ورکنگ سروسز دے رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت ان کو یہ چیزیں متاثر کر جاتی ہیں، لیکن یہ بات بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی کام بھی اگر آپ حد سے زیادہ بڑھیں گے، ضرورت سے زیادہ بڑھیں گے، اوور کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین کو پانی بھی اگر زیادہ دے دو تو زمین متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کھانا کھائیں یا جو بھی چیز ہم اوور لیمٹ کریں گے، ایکسٹرا آرڈنری جا کر کریں گے، غیر فطری طور پر کریں گے، آؤٹ آف پریکٹس طور پر کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور مضر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہیڈ فون کے متعلق جو آپ کو میں ایک رپورٹ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، پہلے اس رپورٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ رپورٹ کیا کہتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں ہیڈ فون کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آئیے ہیڈ فون کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ موبائل فون آلات کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ۔ ایئر فونز لگا کر میوزک سنتے ہوئے سونے والا شخص بہرا ہو گیا۔ فون آلات کا استعمال کرنا ایک ٹرینڈ اور فیشن بن گیا ہے، لیکن کیا اس چھوٹے سے کل پرزے کے مضر اثرات ہیں؟ آپ کو ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلے، بازار، شاپنگ مال اور تقریبات میں لوگ اس کا استعمال کرتے ہوئے بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ یہ افراد اپنے نقطہ نظر سے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ اپنی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تائیوان کی ایشیا یونیورسٹی ہاسپٹل میں رپورٹ ہونے والے ایک کیس کے مطابق ایک طالب علم ایئر فونز پر میوزک سنتے ہوئے سو گیا۔ جب وہ جاگا تو بہرا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے ہیڈ فونز یا ایئر فونز لگا کر سونے والے لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ جب آپ ہیڈ فونز یا ایئر فونز استعمال کرتے ہیں تو آواز آپ کے کان میں جا رہی ہوتی ہے۔ بہت تیز والیوم کے باعث آپ کے سننے کی صلاحیت متاثر ہونا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ بہرے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 100 سے بھی زیادہ ہائی والیوم میں صرف 15 منٹ ہیڈ فونز یا ایئر فونز کا استعمال کرتا ہے تو قوت سماعت سے محروم ہو سکتا ہے، جبکہ ایئر فونز اور ہیڈ فونز کا زیادہ استعمال آپ کے کانوں میں انفیکشن کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ بہت زیادہ دیر یا بہت زیادہ بلند آواز میں ایئر فون کا استعمال کان کی سوزش
سوزش اور درد کا باعث بھی ہو سکتا ہے. چونکہ کان کی جلد بہت نازک ہوتی ہے لہذا اسکن انفیکشن ہو سکتا ہے اور کانوں پر زخم بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایئر فونز اور ہیڈ فون سے پیدا ہونے والی الیکٹرو میگنیٹ ویوز یعنی مقناطیسی شعاعیں آپ کے دماغ کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہیں. خصوصاً بلوٹوتھ والے ایئر فون کا مسلسل استعمال دماغی قوت کو متاثر کرتا ہے. نیز کانوں کے ذریعے مسلسل دماغ تک شور سننے سے دماغی تناؤ اور ڈپریشن کا باعث بنتا ہے. جی بڑی تفصیلی رپورٹ آپ نے ابھی دیکھی ہے اور میں یہی کہوں گا کہ ایک چیز کا ایکسٹرا یوز جب آپ کر رہے ہیں, آپ جب اس کو لگا کر سو گئے اور اب پوری وہ بج رہا ہے, اب وہ عورت جو جہاز کے اندر وہ ہیڈ فون لگا کر, اب مثال کے طور پر اگر میں جہاز کی بات کروں آپ کو, تو جہاز میں شاید اگر 99.9% لوگ ہیڈ فون لگا کر بیٹھے رہتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہو. میں نے تو جہاز میں, جو اب جہاز میں اسکرین لگی ہوئی ہوتی ہیں ہوائی جہاز کے اندر, اور شاید اب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ٹرانسپورٹ کے جو ذرائع ہیں ان میں یہ ہوتا ہو, وہ اس کا مجھے اتنا ذاتی تجربہ نہیں ہے, پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن جہاز کے تعلق سے چونکہ ذاتی تجربہ کی بات عرض کر رہا ہوں, تو 99.99% اب اسکرین جو ہے نا وہ چونکہ وہ سیٹ کے سامنے ہوتی ہے اور لوگ ہیڈ فون لگاتے ہیں, اور ہیڈ فون لگانے کو ہی مینرز ہی میں لیا جاتا ہے, کیونکہ جب آپ بغیر ہیڈ فون لگائے آپ کوئی چیز سن رہے ہوتے ہیں تو وہ جو پیسنجر ہوتے ہیں آس پاس کے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. تو ویسے بھی یہ جب آپ کوئی ایسی چیز بول رہے ہوں یا کر رہے ہوں تو وہ جو آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اپنے کان سن لیں, آپ کے اپنے کان مطلب آپ کی ذات تک رہے, آس پاس والوں تک جب آواز جاتی ہے تو وہ اس کی اپنی جو مصروفیت ایکٹیویٹیز یا وہ کچھ سوچ رہا ہو یا سو رہا ہو واٹ ایور یا بات کر رہا ہو تو اس کے اندر وہ اس کو ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جہاز میں تو آپ کہہ سکتے ہیں 99.99% لوگ ہیڈ فون پر ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں, اور ایئرپورٹ پر, سڑکوں پر آتے جاتے, بسوں میں آپ دیکھیں, جہاں دیکھیں آپ لوگ موبائل ہیڈ فون, اب گھنٹوں موبائل ہیڈ فون. ایک میسج سنا, میسج سننے کے بعد 1-2 منٹ کی 2-5 منٹ کی آپ نے بات سنی, یعنی میں نے معلومات دی تھی. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی شامل ہیں, تو انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ کو ایک اوپینین اور ڈاکٹر صاحب کا بھی لے کر اللہ نے چاہا تو دوں گا کہ کیا ہیڈ فون سے مطلقاً کو پرابلم آتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی رپورٹ دیکھی, جی آپ کیا کہتے ہیں ہیڈ فون کے تعلق سے؟ یہ جتنے بھی ہیڈ فونز ہیں وہ اب تو جدید ہیڈ فونز آ چکے ہیں, بلوٹوتھ آپریٹڈ ہوتے ہیں. تو بلوٹوتھ ایک خاص ریڈیو ویو ہوتی ہے, دماغ کے جو حصے ہیں وہ بھی ریڈیو فریکوینسی کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں, اور کان میں جو موجود قدرتی آلہ ہے وہ بھی ریڈیو فریکوینسی پر آپریٹ کرتا ہے. جب ان طرح کے ہیڈ فونز کو ایک لمبی میعاد کے لیے غیر ضروری طور پر یا جو ہے بلا وجہ زائد استعمال کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ جو کان میں موجود قدرتی قوت سماعت کا آلہ ہے اس کی فریکوینسی کو ڈسٹرب کرے گا, اور چونکہ یہ دماغ کے بالکل قریب ہوتا ہے تو دماغ کی فریکوینسی کو ڈسٹرب کرے گا. آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ ہوائی جہاز میں جیسے ہی لینڈنگ اور جو ہے پروان چڑھی جاتی ہے تب کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے موبائل فون وغیرہ جو ہے وہ بند کر دیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو کاکپٹ کا جو اینٹینا ہوتا ہے وہ ریڈیو ویوز پہ کام کر رہا ہوتا ہے, ریڈیشن جو سسٹم ہوتا ہے ان کا وہ افیکٹڈ ہوتا ہے, وہ اس کی وجہ سے ان کے سگنل انٹرپٹ ہوتے ہیں. تو بہت باریک قسم کی ویوز ہوتی ہیں جو کہ دماغ میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ پھر اس کے ساتھ انٹرفیرنس کرتے ہیں, اور وہ انٹرفیرنس پھر ذہنی ہجان. موبائل فون کا بھی جو ہم ایکسٹرا یوز کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو ڈیفینیٹلی موبائل فون کے ساتھ بھی کوئی وائر تو لگا ہوا نہیں ہے, وہ بھی باقاعدہ ایک برقی روز ہوتی ہیں, الیکٹرانک ویوز ہوتی ہیں جو بوسٹر کے ذریعے اور جو کمیونیکیشن سسٹم اس پر اسٹیبلش ہے اس کے ذریعے ہی آپ کے کان کے اندر وہ موبائل فون جب. تو یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ ایک چیز کا غیر ضروری استعمال جب ہم کر رہے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری استعمال کر رہے ہیں, لگا کر ہی چلے گئے, سو گئے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے وہ لگا ہوا, تو اور پھر اس کا ساؤنڈ بھی زیادہ اٹھا کر کے ساؤنڈ نکلتا ایسا نکلتا, یہ ساری چیزیں کان کو اور کان سمیت اس کے سننے کی طاقت کو اور اس سمیت دماغ کی بات چیزوں کو افیکٹ کر سکتی ہے ایز پر رپورٹس یا میڈیکل. جی بالکل رپورٹس کے مطابق کر سکتی. فی الحال ایسا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے, مگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ موبائل فون پہ جیسے ہی آپ والیوم کو انکریز کرتے تو ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ والیوم کو زیادہ بڑھانا آپ کے کان کے لیے مضر صحت ہو سکتا ہے.
تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ والیوم زیادہ بڑھانے سے جو ٹمپینک میمبرین ہوتی ہے کان کے اندر اس کے رپچر مطلب پھٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے. نوٹیفیکیشن دے دیا, سگریٹ کی ڈبی پہ لکھ دیا یہ سگریٹ آپ کو کینسر کا مبتلا کر سکتی ہے, موت کا سبب بن سکتی ہے, اور پئیں. بیچنی بھی ہے اور لکھنا بھی ہے. تو اچھائی اور برائی کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے, جسے چاہے وہ. ہیڈ فون کا استعمال اب چونکہ بہت ہی زیادہ جی اگر میں کہوں کہ یہ بڑھ چکا ہے تو غلط نہیں ہوگا. میں نے ایک ہیڈ فون دیکھے, یہ ایئر کرافٹ جو ایئرپورٹ کے لیے جو ایکوپمنٹ بناتے ہیں نا, یہ ایک ہیڈ فون بناتے ہیں. اگر آپ کو جہاز سے کہیں آگے پیچھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو باہر کی طرف, تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جو جہاز کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے کان پہ اتنا بڑا ہیڈ فون لگا ہوتا ہے. یہ پائلٹ سے بات نہیں کر رہا ہوتا, یہ ہیڈ فون میں نے یہ ہیڈ فون کو کان پہ لگا کر دیکھا ہے. یہ پریکٹیکلی جو میں نے کیا یہ بتا رہا ہوں. یہ ہیڈ فون اتنا مطلب کہ وہ مضبوط ہوتا ہے کہ جہاز, کیونکہ جہاز کا ساؤنڈ بہت ہوتا ہے نا, جب یہ چلتا ہے تو اس کی آواز بہت تیز ہوتی ہے. تو آپ جب کان پہ یہ لگاتے ہیں, میں نے خود لگا کر دیکھا, جیسا لگتا ہے کمرے کے اندر بالکل خاموشی ہو گئی, بالکل سائلنٹ کی طرف لے جاتا ہے وہ. تو وہ آپ کے کان کو اس قدر جو جہاز کا شور ہوتا ہے نا اس سے بچاتا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ ایک پرزہ ہے جو کان کے تحفظ کے لیے ہی یہ شاید بنایا گیا ہوگا, اور یہ میڈیکلی ریکمنڈڈ ہوگا کہ جو جہاز کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس کو استعمال کریں. میں نے کاکپٹ میں بھی سفر کیا ہے, تو بعض اوقات یہ کنٹینیو, کیونکہ ان کا بھی ایک ہائرلی اکوپمنٹ ہوتا ہے جو پائلٹ لگا کر رکھتا ہے, اس کو بھی یہ بڑے مطلب کہ میڈیکلی طور پر اور سائنٹیفکلی طور پر اور ان کی شاید تربیت اس طور پر اس کو یہ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں, کیونکہ کو پائلٹ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میری درخواست یہ ہے جتنے بھی مطلب دیکھنے سننے والے ہیڈ فون استعمال کرتے ہیں, آئیدر وہ بلوٹوتھ یا وہ چارجنگ کے ساتھ آپ کا ہوتا ہو یا وہ وائر کے ساتھ ہوتا ہو, تو کسی بھی چیز کا غیر ضروری استعمال آپ کے کان کو نقصان دے سکتا ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے, کانوں کے تعلق سے میں ضرور عرض کروں کہ ایسا نہیں ہوتا سم ٹائم, یہ کبھی یہ ایسا بھی میں ایک واقعتاً عرض کر رہا ہوں, ایسے بھی واقعات آپ کو معلوم چل جائیں گے. بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک اللہ نہ کرے آپ کی سماعت چلی جائے یا مکمل کم ہو جائے. یہ میرے ایک ڈاکٹر سے ہی بات چیت ہوئی تھی, بعض اوقات کوئی ورڈ جو ہے نا, کوئی لفظ, کوئی الفابیٹ, وہ آپ کا کان اس کو نہیں سن سکتا. آر یا سین, یعنی یہ ورڈ آپ, یہ لفظ, یہ ساؤنڈ جو ہے نا, سین, صاد, تا, وائی, ڈبلیو, اس طرح کے بعد الفابیٹ ہوتے ہیں جو اب کان نہیں سن پا رہا ہوتا اور ہمیں وہ ورڈ پراپر سمجھ میں نہیں آتا. ایم آئی رائٹ سر؟ جی بالکل. ہاں, اس طرح مطلب کہ میں نے یہ, کیونکہ ہم نے اس پر پورا پروگرام کیا تھا مدنی چینل پر, تو مجھے وہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں بھی یاد ہیں. پھر آہستہ آہستہ اللہ نہ کرے پھر وہ قوت سماعت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور کان کو کافی نقصان پہنچتا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی, کان ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سننا, یہ اس سے پوچھے جو نہیں سن سکتے. وہ ہیڈ فون نہیں, اندر کان کے اندر ایسا 10 ہیڈ فون لگا لیں تب بھی ان کے کان سن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے سننے کی صلاحیت عطا کی ہے, اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اس کی بھی حفاظت کریں اور غیر ضروری ہیڈ فون, غیر ضروری موبائل فون اور کان پھاڑ آواز سے خود اپنے کانوں کو بچائیں. اور یہ تو دنیاوی نقصان ہے, یہ تو دنیاوی نقصان ہے. اخروی نقصان, قبر و قیامت اور آخرت کا نقصان, کہ جب آپ اس کان کے ذریعے گانے سنتے ہیں, غیبت سنتے ہیں, میوزک سنتے ہیں, جس آواز کو سننے کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا, منع فرمایا ہے, جب آپ اس آوازوں کو اپنے کانوں کے ذریعے سنتے ہیں اور بعد بدقسمت لوگ دلچسپی سے سنتے ہیں, بائی انٹینشن سنتے ہیں, قصدن سنتے ہیں, وہ پورا پلاننگ کر کے سنتے ہیں, پروگرام کر کے سنتے ہیں. اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت سننا کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. بندہ غور کرے, دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے. یہی چیزیں جیسے موبائل کی میں چھوٹی بات چلی, دیکھنے کی وجہ سے اس کی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں, اس کی جو ویز ہوتی ہیں, جو اس کو آنکھوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. میں نے بعضوں کو دیکھا لیٹے لیٹے اندھیرا میں
یہ خود ہی وحشت ہو رہی ہے. یعنی میں نے یہ وحشت محسوس کی ہے کہ کسی کو دیکھا کہ وہ یوں بالکل بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور اندھیرا کمرہ ہے اور یوں موبائل لگ کر یہ اپنے وہ دیکھ رہے ہیں، جو بھی وہ تھا وہ یوز کر رہے ہیں. میں خود تھوڑا سا مجھے شوق ہوا کہ یار یہ آنکھوں کو کتنا نقصان پہنچاتا ہوگا. چاروں طرف اندھیرا ہے اور آنکھوں کے جو ایک اندر میں بھی ایک پورا بنا ہوا نظام. تو میری درخواست ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کر مہربانی کریں کہ ہیڈ فون کے استعمال کے اوپر، موبائل کے استعمال کے اوپر ان تمام کو آنکھوں کی نعمت کی قدر کریں. اس سے اس طرح کے استعمال سے بچائیں جس سے خدا نہ خواستہ آنکھوں کا نور چلا جائے، اور اس استعمال سے بچائیں جس سے قیامت کے دن آنکھوں میں کہیں آگ نہ بھر دی جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، آنکھوں میں جہنم کی آگ نہ ڈال دی جائے. کانوں کو بھی بچائیں کہ دنیا میں بھی اس کو نقصان نہ پہنچے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں قبر و حشر میں کان کے ذریعے سننے والے گناہوں کی وجہ سے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڈیل دیا جائے، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کہیں ڈراتے ہو، لوگوں کا ایک عجیب سا تصور سامنے آیا، ڈراؤ نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشخبری بھی سنانے والے تھے، ڈر بھی سنانے والے تھے. مبشروں و نذیرہ، آپ کو ڈر بھی سنانے کا حکم تھا، آپ کو خوشخبری سنانے کا بھی حکم تھا. آپ نے خوشخبری بھی سنائی ہے، آپ نے ڈرایا بھی ہے. تو اعتدال، ہمیں ڈرنا بھی چاہیے. اب دنیاوی آفتوں سے تو ہم ڈر جاتے، آنکھیں چلی جائیں گے، کان چلا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فطری چیز ہے. لیکن جو قبر و قیامت کا جو معاملہ ہے یہ بھی تو ڈرانے والا ہی ہے نا. یہ تو ڈرانے والا، یہاں تو پھر بھی چلیں کوئی ٹریٹمنٹ یا کوئی ریٹرن، تو وہاں تو واپسی تھوڑی ہے. اور اللہ ناراض ہو، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے تو نقصان ہی نقصان ہے، فائدے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. مہربانی کریں، اپنی دنیا کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں، اپنی قبر و آخرت کو بھی ہم ضائع ہونے سے بچائیں. اللہ کریم ہم سب کو دنیا میں بھی عافیت دے، قبر میں بھی عافیت دے، اللہ قیامت کے دن میں عافیت دے. آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطہر طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. سبق آموز خبریں کے اندر عرض خدمت یہ تھی کہ نگران شورا مدنی نکات ارشاد فرما دے کہ جہاں دنیاوی معاملات میں یہ موبائل فون، ہیڈ فون، یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، وہیں دینی شغف رکھنے والے، دینی معاملات، فضاقتہ والے بھی بڑی تیزی سے اس میں انوالو ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ تلاوت قرآن پاک کی کنسنٹریشن، دینی علم حاصل کرنا، کسی کتاب کا مطالعہ کرنا، کسی کو کوئی چیز سمجھانا یا کہیں پہ کوئی مشاورت چل رہی ہو تو وہاں بھی کنسنٹریشن تیزی سے موبائل کی طرف آ رہی ہے. تو کس طرح ہم بچ پائیں گے کہ اس وقت موبائل دیکھنا ضروری ہوتا ہے یا ہمارا علم دین کی طرف توجہ کرنا؟ تو آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہو سکتا ہے ہماری رہنمائی کا باعث بنتے جائیں. اللہ پاک ہم سب کو دین کے علم کا جو موقع ملتا ہے اسے غنیمت جانتے ہوئے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، کال کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ، اور بہت اہم پہلو کی طرف آپ نے ہماری توجہ دلائی ہے. اگرچہ یہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کر ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ کہ آپ نے بھی میرے جذباتوں کو چھیڑ دیا ہے. ہمارے ایک پرابلم ہے، ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہے، مینرز نہیں ہے. سیوک سینس، سیوک مینرز ایک شہری، ایک معاشرتی طور طریقہ ہوتا ہے، برتنے کا ایک انداز، برتاؤ کا انداز ہوتا ہے، ایٹیکیٹس اس کو بھی کہتے ہیں. بہت اس کی کمی ہے. کہاں کیا کرنا ہے، کہاں کیا نہیں کرنا، بعض اوقات ہمیں اس کی تمیز نہیں ہوتی. اور بہت صحیح آپ نے توجہ کی ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو اور جبکہ اس حال میں بیٹھا ہے کہ اس کو سننا فرض ہے، تب بھی وہ اس فرض کو ترک کر دیتا ہے کم علمی کی وجہ سے اور موبائل کی طرف یا کسی اور ایسے کام کی طرف بڑھ جاتا ہے. لیکن اب موبائل فون چونکہ آپ کہہ رہے ہیں تو موبائل فون کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں موبائل فون نہ نکالے نا تو شاید آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. میرا اپنا مشورہ ہے آپ کو. مثال کے طور پر اولاد اپنے والدین کے آگے، مرید اپنے پیر کے آگے، علم دین سیکھنے کے جیسے کہ جو مواقع ہوتے ہیں، علماء مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اس موقع پر اہم
مشاورت، کوئی میٹنگ، ایسی امپورٹنٹ ڈسکشن آپ کی ہو رہی ہے، اس وقت آپ اپنے موبائل کو نکالتے ہیں یا وہ یوز کرتے ہیں آپ. اسی طرح کوئی خاص موضوع چل رہا ہوتا ہے اور آپ موبائل کی طرف بزی ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں نا، موبائل جب نہیں تھا تبھی ہماری زندگی کا تو دھارا چل ہی رہا تھا نا، دھارا بہہ رہا تھا. تو ایسے موقع پر جہاں آپ واقعی ایک اہم لوگوں کے ساتھ اہم بات کرنے کے لیے اپنے اہم وقت کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں، تو کیوں آپ اس طرح اپنی شخصیت کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسے موقع پر موبائل سائلنٹ کر کر اپنی جیب میں رکھ دیا جائے. سامنے بھی رکھیں گے نا تبھی پرابلم کرے گا، وائبریٹ پہ رکھیں گے تب بھی پرابلم کرے گا. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کو، وہ آپ کی توجہ ہٹاتا ہے. آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لوگ بیٹھے نا، ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے. اچھا، آپ کی تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ شخصیت زیادہ نمایاں ہو کہ آپ دیکھ لیں گے لیکن دوسروں کو الاؤ نہیں، تو دوسروں کو بھی اس میں آپ کی عادت ہے نا، دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتی، ابھارتی ہے کہ وہ بھی ایسا کریں. تو میری درخواست تو یہی ہے کہ ایسے مواقع پر اجتماعات میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، کوئی اہم بات ہو رہی ہو، علماء، مفتی، پیر، خاص لوگوں کے ساتھ خاص باتوں کا سلسلہ جاری ہو، میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ مہربانی کر کے اس ٹائم پر موبائل آپ اول تاخیر نہ نکالیں. بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ اپنے جو بھی کنسرن گروپ ہے اس میں میسیج کر دیں کہ اتنی دیر تک میں ایک مصروف ہوں، میں موبائل اٹینڈ نہیں کر سکوں گا. تو وہ سارا میسیج آپ کا ہو جائے گا، چیزیں آپ کے پاس ریکارڈ پر آ رہی ہوں گی. فارغ ہونے کے بعد جہاں کال کرنی ہے کال کر لیں، جہاں رپلائی کرنا ہے وہاں آپ رپلائی کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں آپ کی عزت ہے، ورنہ یقین مانیں اتنی تکلیف ہوتی ہے. میں اپنی ذاتی طور پر عرض کروں نا، مجھے پرسنلی بہت تکلیف ہوتی ہے. تو مینرز طور طریقے برتاؤ، اس کو ضرور سیکھیں. سیوک مینرز، سیوک سینس، یہ پورا ٹاپک ہے. اللہ کرے گا ہمیں یہ کرنا آ جائے. اخلاق کریمہ، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے اخلاق، اس کو پڑھ لیں گے نا، یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اس چیزوں کو مزہ آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ عز و جل. یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ انشاءاللہ مقتۃ المدینہ سے آپ کتاب حاصل کریں، یہ آپ کو وہاں مل جائے گا. جی کال دیں. محمد بلال رضا اطاری بات کر رہا ہوں جلال پور جٹا سے. میرا یہ سوال ہے، نگران شورا سے کیا فون سننے سے بھی اس کی جو شعائیں ہوتی ہیں وہ بھی کان میں پڑتی ہیں؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں کچھ عرض کر دیں. جی، فون سننے کے بھی سائیڈ ایفیکٹ تو ہیں، کم زیادہ، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. کم زیادہ پھر ہمارے یہاں اب میری جو ناقص معلومات ہے، اس کی جو فریکوینسی اور اس کا بعد دیکھو بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے. بعضوں کا یہ چیزیں بڑھانے گھٹانے سے بھی معاشرتی طور پر بھی، سوشل طور پر بھی اور فزیکلی طور پر بھی بدن کے اعضاء کو بھی یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. لیکن اب یہ کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے موبائل فون. میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کم سے کم استعمال کریں. اگر کوئی اور ایسی کوئی رکاوٹ یا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسپیکر پر سن لیں. اسپیکر تھوڑا دور رہتا ہے کان سے، تو اسپیکر پر آپ آواز سن لیں. جبکہ آپ کو ہے کہ کوئی اور نہیں سن رہا یا سنے گا تو حرج نہیں ہے، ایسا کوئی ہو وہ سن لیں، یا تھوڑا کان سے تھوڑا دور رکھ کر سن لیں. احتیاط کریں. اب آپ کا کان، آپ کی آنکھ، آپ کا موبائل، آپ کا بدن، بیمار ہو گئے تب بھی آپ ہی کو تکلیف ہوگی. صحت مند رہیں گے تو آپ ہی راحت میں رہیں گے. میں اس معاملے میں اپنے بارے میں سوچوں، اس معاملے میں آپ اپنے بارے میں سوچیں. جی کال دیں. ماشاء اللہ، سبق آموز خبریں میں نگرانی شورا سے میرا سوال ہے کہ یہ جو موبائل سے بلوٹوتھ اسپیکر ہوتا ہے اور اس پر جو سنتے ہیں بڑا ہوتا ہے دور رہتا ہے، تو کیا اس سے بھی نقصان ہوتا ہے؟ وضاحت فرما دے. ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق بلوٹوتھ ریڈیشن ہے. جی، ریڈیو فریکوینسی ہے. وہ ریڈیو فریکوینسی ہے اور ڈیفینیٹلی اس کا کم یا زیادہ استعمال کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہو. سائیڈ ایفیکٹ ہونا ممکن تو ہے نا ڈاکٹر صاحب. آئیے ہم اپنے دوسری ایک خبر کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسری خبر یہ ہماری روزمرہ کی بعض وہ عادتیں ہیں کہ جس کو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، جو عموماً
بیماری کو دعوت دیتی ہیں. وہ کون کون سی عادتیں ہیں؟ آئیے اس کے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. جانیے روزمرہ کی وہ عادات جو بیماریوں کو دعوت دیتی ہیں. ہر انسان کے زندگی گزارنے کے انداز اور روزمرہ کی عادات مختلف ہوتی ہیں. بعض لوگوں کی روزانہ کی کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو صحت کو متاثر کرتی ہیں اور یہ عادات مہلک امراض کا خدشہ لاحق ہونے کا سبب بھی بنتی ہیں. جانیے ایسی کچھ عادات کے بارے میں. نیند کی کمی. گھر یا دفتر میں کام کا دباؤ، سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال اور رات دیر تک جاگنے سے نیند متاثر ہو جاتی ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند انسانی جسم کے لیے بہت اہم ہے اور ہر کسی کو رات کے اوقات میں 6 سے 8 گھنٹے تک نیند ضرور پوری کرنی چاہیے. بر وقت کھانا نہ کھانا. کھانے کے حوالے سے اپنی روٹین کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کھانا بر وقت نہ کھایا جائے تو معدے کی تیزابیت، سینے میں جلن اور کمزوری ہو جاتی ہے جس سے نظام ہضم متاثر ہو جاتا ہے اور متعدد امراض کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. ورزش نہ کرنا. جسم کو متحرک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معمولات میں ورزش کو شامل کیا جائے ورنہ جسم کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے جس سے پٹھوں، ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے. ناخن کترنا. ترکی میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ناخن کترنے کی وجہ سے 76% لوگ ڈائریا کا شکار ہو جاتے ہیں جو کبھی کبھی جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے. طبی ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ ناخن کے میل میں ایسا بیکٹیریا ہوتا ہے جو زہر کی طرح جسم میں اترتا ہے. سگریٹ نوشی. سگریٹ نوشی کرنا زندگی سے کھیلنے کے برابر ہے. ڈاکٹر سختی سے ہدایت کرتے ہیں کہ سگریٹ نوشی سے پرہیز کیا جائے کیونکہ یہ پھیپڑوں، گردوں اور معدے کو نقصان پہنچاتی ہے جس کے نتیجے میں ٹی بی، ہیپاٹائٹس اے، بی اور کینسر جیسے مہلک امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے یہ رپورٹ ملاحظہ کی. اس رپورٹ میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی ہماری عادتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم بیماری کو دعوت دیتے ہیں. تو اس میں جو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، نیند کی کمی، ٹائم پر کھانا نہ کھانا، ورزش نہ کرنا، ناخن کترنا اور سگریٹ نوشی یہاں بیان کی. اور بھی ہو سکتا ہے عادتیں ہوں لیکن یہاں چند چیزیں بیان کی گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ ہماری باڈی ایک خاص کلاک کے حساب سے چلتی ہے. باڈی کلاک. جی، اس کو سرکارڈین ردم کہتے ہیں جس کو قدرتی طور پہ اللہ نے رات کو آرام کے لیے اور دن میں کام کے لیے بنایا ہے. مگر اب چونکہ یہ میٹروپولیٹن لائف کے اندر کوئی کلاک نہیں ہوتی، ڈے اینڈ نائٹ دونوں کام ہوتا ہے. تو جب ڈے اینڈ نائٹ کام ہوتا ہے تو یہ کلاک جس طرح سے کام کرتی ہے وہ نہیں کر پاتی اور خاص قسم کے ہارمونز اور خاص قسم کے جو کیمیکل جو کہ اس کلاک کے ذریعے دماغ سے نکلنے چاہیے تھے وہ پھر اس مقدار میں نہیں ملتے اور اگر نکلتے ہیں تو وہ ناقص ہوتے ہیں. تو صاحب ریئلی یہ جو ڈے نائٹ کی جو سونے کی جو ایک نیچرلی انداز ہونا چاہیے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ باڈی ایفیکٹ ہوتی ہے اس سے؟ جی بالکل. جب آپ کی سرکارڈین ردھم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، آپ کی باڈی جو ہے اگر سلیپ ڈپرائیو ہوگی تو آہستہ آہستہ آپ کی باڈی کا دماغ، پھر دماغ سے ریلیٹڈ سارا جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور کوئی جسم کا ایسا اعضا جو کہ اس کمزوری کو برداشت نہ کر سکے تو مہلک بیماریوں کو بھی اپنا سکتا ہے. زیادہ تر جو بیماریاں سامنے آتی ہیں اس کے اندر پیٹ کی بیماریاں اور دماغی بیماریاں، یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو کہ فوری طور پر کسی بھی انسان کے اندر بہت جلد جو ہے وہ رونما ہو جاتی ہے اگر وہ اپنے جو عادات کو نارمل طریقے سے نہ رکھے. جیسے میٹروپولیٹن لائف اسٹائل کے اندر رات کو جاگے گا تو رات کو ہی کھائے گا وہ، اور صبح جو ہے وہ سوتا رہے گا. ڈبل جاب کرے گا تو صبح بھی جو ہے وہ نہیں سوئے گا اور مزید جاگنے کے لیے پھر وہ تمباکو نوشی کا استعمال کرے گا. آہستہ آہستہ باڈی کے اندر جو ہے وہ تناؤ پیدا ہونے لگے گا، پھر بلڈ پریشر کا عارضہ ہونے لگے گا. پھر تناؤ پیدا ہونے کے بعد جب باڈی باڈی لطف نہیں اٹھا رہی ہے اس کا موڈ خراب ہو گیا. باڈی دماغ تھکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رات کو راحت کے لیے بنایا ہے، جب وہ راحت نہیں لے رہا تو باڈی پھر آہستہ آہستہ اگر دن میں سوتا ہے اور رات کو جاگنے کی پریکٹس رکھتا ہے اس سے بھی فرق پڑے گا. اچھا. کیونکہ جو اصل باڈی کی کلاک ہے وہ رات کو سونے کو پریفر کرتی ہے
اور رات کو ہی بائی نیچر رات کو ہی وہ اجزاء دماغ سے نکلیں گے جو پوری جسم کو ریلیکس رکھیں گے. اگر وہ دن میں سوتا ہے تو چونکہ وہ نیند تو پوری کر لے گا مگر جو راحت والی بات ہے, نیند میں جو راحت کی بات ہے اسے نہیں حاصل کر پائے گا. اور جب نیند میں میڈیکلی پروف ہے جی ٹھیک ہے, جب راحت نہیں ملے گی تو پھر آہستہ آہستہ جسم میں تناؤ بڑھے گا اور مختلف قسم کی بیماریوں کی طرف جو ہے وہ باڈی رواں ہو جائے گی. یہ میں نے جب یہ کیفیتیں پڑھی سنی تو کہ نیند میں کمپرومائز نہ کرے, پوری نیند لے لے, کھانے کے اوقات اس کے سیٹ ہوں, سونے جاگنے کے اوقات اس کے سیٹ ہوں, ورزش کے تعلق سے وہ اپنی فٹنس اور ورزش کے تعلق سے وہ خیال رکھتا ہو, اور سگریٹ نوشی سے دور ہو, اور یہ ناخن کترنا اس طرح کی اور چیزیں اور عادتوں سے جو بچا ہوا ہو. تو یہ ابھی سن رہا تھا تو مجھے حقیقتاً ایک عالمگیر شخصیت امیر سنت یاد آ رہے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ایک ان کا جذبہ ہے, اور جو اس طرح انہوں نے اپنی زندگی کی ایک روٹین بنائی ہے. چونکہ مدنی چینل پر ایک بڑی تعداد امیر سنت سے محبت کرنے والی, چاہنے والی بھی, وابستگان کی بھی ہوتی ہے. تو آپ کی زندگی کے جو ایک زندگی کا ایک آپ کا جو ایک انداز ہے وہ اس طرح مطلب کہ بڑی شیڈول کے ساتھ آپ چلتے ہیں, جو کھانے پینے سونے کا جو ایک ٹائمنگ ہے اس کو آپ بڑا مینیج کر کے چلتے ہیں. تو اس سے الحمدللہ صحت تندرستی کے ساتھ ساتھ آپ زندگی میں بہت سارے ٹارگٹ اچیو کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. جب آپ کا ذہن کام کر رہا ہے, آپ میڈیکلی طور پر فزیکلی طور پر بہت ساری چیزوں کے جب آپ فٹ ہیں تو الحمدللہ اس سے آپ بہت سارے کام اور مائل سٹون طے کر لیں, کامیابیاں اللہ کی رحمت سے آپ پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا ضرور خیال رکھیے کہ آپ ٹائم پر کھائیں, ایک ٹائم باندھ لیں. جیسے کہ ناشتہ کہ روزہ ہو تو سحری عبادت کر لیتا ہے, تو وہ بھی اس کو, کیونکہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو یہ چیزیں جو بنتی ہیں, اور اگر روزہ نہیں رکھتے اور میجورٹی نفلی روزے کی طرف تو نہیں جاتی, اور ماہ رمضان کے زیادہ تر روزے فرض روزے جو ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں, تو اکثر جو تعداد ہے دنیا بھر میں وہ ناشتہ جس کو کہتے ہیں وہ کرتی ہے. اب ناشتہ خود ایک یوں سمجھے کہ ایک روٹین ایک کام ہے, اور جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے تو وہ ناشتہ نہ کرنے پر بھی باقاعدہ تحقیق ہے. آئیے اس کے بارے میں ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. ناشتہ چھوڑنے کی عادت آپ کی صحت کی دشمن. کہا جاتا ہے کہ ناشتہ دن کی سب سے اہم خوراک ہے اور اسے کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے. مختلف طبی تحقیقات کے مطابق ناشتہ نہ کرنا روزمرہ کی عادت بنا لینے سے نہ صرف جسمانی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے بلکہ اس کے باعث مختلف امراض لاحق ہونے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں, جیسا کہ ذیابیطس کا خطرہ, امراض قلب کا خطرہ, برین ہیمریج کا خطرہ, جسمانی وزن میں اضافہ, میٹابولزم متاثر ہونا, طبیعت میں چڑچڑاپن, سانس میں بھوکا پیدا ہو جانا, آدھے سر کا درد لاحق ہونا اور دماغی افعال کا متاثر ہونا شامل ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس کا تعلق بھی سرکارڈین ردم سے ہی ہے, چونکہ ہماری باڈی کو ایک خاص طرح سے پروگرام کیا گیا ہے قدرتی طور پر. جب اس پروگرام سے انسان ہٹے گا اور ایسی عادات کو اپنائے گا جو کہ اس پروگرام کے مخالف ہوں گی تو یقیناً اس کے پھر نیگیٹو اثرات جو ہے مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. اب جو یہاں بات کی گئی ہے اس میں اکثریت کی یہی بات ہوگی کہ جو ناشتہ کرنے کا وقت ہے وہ فجر کے وقت ہے, مگر اب اگر دیکھا جائے تو ناشتہ جو ہے وہ تقریباً 9-8 بجے کیا جاتا ہے. جب ناشتہ جو ہے وہ 9-8 بجے کیا جاتا ہے تو سویا بھی تب تک ہی جاتا ہے. تو ایک تو یہاں پہ یہ ہو گیا کہ ہم اس وقت سے زیادہ سو رہے ہیں جس وقت سونے کی اجازت نہیں تھی. فجر کے بعد سونا یہ آپ کی صحت پہ جو ہے وہ آپ کو سرکارڈین ردم سے ہٹائے گا. اچھا, مطلب رات اتنا سو لے کہ پھر فجر کے بعد سونے کی اس کو بالکل حاجت نہ رہے, وہ باڈی کو سرکارڈین ردم کی طرف سے ہٹائے گا. اور جب ناشتہ لے گا, ناشتے کو لیٹ کرے گا, جتنا لیٹ کرے گا وہ لیٹ ہضم ہوگا, اور جیسے یہ لیٹ ہضم ہوگا وہ باڈی کے میٹابولزم کو آہستہ آہستہ ڈسٹرب کرے گا. ایسا نہیں کہ ایک دن میں اس نے ناشتہ چھوڑا یا ایک دن ناشتے میں اس نے بے احتیاطی کی تو اگلے دن بیمار, ایسا نہیں ہے. جو مولک بیماریاں لاحق ہوگی اس کے لیے اس کی ایک عادت کا
ایک عادت شامل حال رہے گی اور وہ بھی کچھ عرصے تک شامل حال رہے گی, 5 سال 10 سال, اور پھر وہی عادت ایک بیماری کی شکل لے لے گی. جو اس میں سب سے زیادہ کامن بیماری ہے وہ ہے ذیابیطس. اس کے بعد جو ہے پیٹ کے دوسرے امراض وغیرہ بھی آتے ہیں, مگر ذیابیطس جو ہے وہ آہستہ آہستہ سرکار ذیابیطس کو آسان کیسے کریں گے آپ؟ ذیابیطس جو ہے آسان لفظوں میں شوگر, اور اس کو جو ہے میٹابولزم کی بیماری کہا جاتا ہے. اس میں جو باڈی کے شوگر کی ہضم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور شوگر کی ہضم کرنے کی جب صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو شوگر خون کے اندر ہی رہتا ہے اور وہ پھر شوگر ایسڈ بننا شروع ہو جاتا ہے, اور جیسے وہ ایسڈ بنتا ہے وہ آہستہ آہستہ جسمانی اعضاء کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے, جیسے کہ آنکھ کو, دل کو, دماغ کو, گردے کو, نسوں کو, پاؤں کی نسوں کو, ناخن کو, دماغ کی سینس کرنے کی نسوں کو, ان سب کو پھر آہستہ آہستہ متاثر کرتا ہے. اور اس سب کو متاثر کرنے کے لیے 5 سے 10 سال تک کا عرصہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ لگے گا. ایسا نہیں کہ ایک دن میں اس کو شوگر ہوئی تو دوسرے دن جو ہے یہ معاملات پیدا ہو جائیں گے. تو شوگر کی بیماری اگر لاحق ہو جائے, چیزوں کو گلنے سڑنے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل, جب کوئی چیز لگ جائے تو اس کو گلنے سرنے میں ٹائم, تو اسی طرح باڈی کے اندر بھی اگر کوئی سا پرابلم آ جائے تو اس کو ٹائم لگتا ہے کہ جب پھر وہ ابھر کر سامنے آتی ہے کہ یہ چیز ہو گئی ہے. لیکن یہ سب بے احتیاطیوں کی وجہ سے بندہ یہ کر جاتا ہے. ناشتے کی بات آپ کر رہے ہیں, ابھی یہ میں نے تو اس کی ویڈیو نہیں دیکھی تھی, یہ ویڈیو بھی دیکھی. تھوڑا ہیوی ناشتہ بھی دکھایا گیا کہ نہیں ویڈیو میں؟ ہیوی ناشتہ بھی ہے, دکھایا ہے نا؟ جی بالکل. ہاں, تو یہ میں تھوڑا سوچ رہا تھا, میں کہ یہ ناشتہ کریں گے تو ہضم کیسے ہوگا ان کو, کیا ناشتہ جو ہے ناشتے پر بھی کوئی ہے؟ جی بالکل, ناشتے کے اندر جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ رچ ڈائٹ لیا جائے ناشتے کے اندر, اسپیشلی غیر مرغن غذائیں اور آسانی سے ہضم ہونے والی, آسانی سے ہضم ہونے والی غذائیں استعمال کی جائے. مرغن غذاؤں کا استعمال اگر صبح کے بالکل مسالے دار چیزوں کا استعمال اگر صبح کے وقت کیا جائے گا تو یہ ہے کہ نظام ہضم کو جو کام کرنا پڑے گا وہ بہت زیادہ کرنا پڑے گا, اور اس کام کی وجہ سے جو دن بھر کے جو کام ہے اس میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے گا. اور جب انسان کے جو گولز اچیو نہیں ہوتے تو پھر وہ وہی رکاوٹیں اس کو بدن کے ہضم کے نظام کو محنت کم کرنی پڑے ایسا, اور آپ کو انرجی پوری مل جائے, انرجی زیادہ ملے تاکہ آپ کام کر سکیں اور وہ اپنا مطلب وہ اندر میں نظام بھی اپنا ایزی رہے. بالکل یہ ہونا چاہیے. تو اس میں کوئی ایسی آئٹمس آپ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں تو آپ کو ایسے ذہن میں چیزیں آتی ہیں جو ہم سجیسٹ کر سکیں کہ یہ کھائیں؟ کیونکہ جس کو محنتی آدمی ہوگا تو شاید اس کو انڈا پراٹھا بھی چلتا ہوگا, لیکن ایک عام آفس لائف والا آدمی, اسکول لائف کے بچے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جہاں کا مطلب 6-7 گھنٹے انہوں نے پڑھنا ہی ہوتا ہے, کالج اسکول کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے, اور زیادہ تر یہی بریک فاسٹ لائف ہوتی ہے. آفیسز کے اندر جو جاتے ہیں وہ بریک فاسٹ لائف ہوتی ہے. اس میں ایک لیبر طبقہ ہوتا ہے, مزدور طبقہ ہوتا ہے جو بہت محنت کرتا ہے. 8-9 بجے اس نے مزدوری شروع کرنی ہوتی ہے, 5-6 بجے تک وہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے. مگر میجورٹی طبقہ ہمارا یا تو اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہے. ایک تو بچے ہوتے ہیں وہ تو پھدکتے رہتے ہیں, ان کے تو اپنی ایک, لیکن ایک نارمل 15-17 سال کا یا 12-13 سال کے بچے ہوتے ہیں جو اسکول لائف میں, مدرسہ لائف میں, کالج لائف میں, یونیورسٹی لائف میں, آفس لائف میں جو ہوتے ہیں, اور پھر وہ بسوں کے اندر بھی یا تو جانا ہے یا کار یا موٹر سائیکل کے اندر جانا ہے اور اسی میں واپس آنا ہے. تو ایسی صورت میں جو یہ جو جنرل پبلک ہے اور شاید میجورٹی ہے, اس کو آپ کس قسم کا ناشتہ ایڈوائز کریں گے کہ وہ کوشش کرے کہ اس طرح کا ناشتہ مختلف, روزانہ ایک ہی تو آپ نہیں نہ کھلانا, تھوڑا سا آئٹم اگر بدلتا رہے تو اچھا رہے گا. دیکھیں, مروجہ ناشتہ جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ پراٹھا, انڈا, مکھن, ملائی, اس قسم کا جو کہ چکنائی پہ بیس ہے. اگر اس قسم کا ناشتہ لیا جائے گا تو یہ صحت کو خراب کرے گا. کاربوہائیڈریٹ رچ ناشتے کا مطلب ہے کہ گندم کا استعمال ہونا چاہیے, چاول کا استعمال ہونا چاہیے, اور 1 یا 2 پھل استعمال ہونے چاہیے, اور لیکوڈ انرجائزنگ ٹائپ کی کوئی جوس ہو جائے, پھل ہے, جوس ہے, سبزیاں ہیں, کچی سبزیاں کھا لے, دودھ ہے, یہ استعمال کیا جائے. تو اس سے باڈی کو جو ہے ایک باڈی تناؤ میں بھی نہیں رہے گی نظام ہضم کے تناسب سے, اور باڈی فلی انرجائز رہے گی. یہ پورا ایک ناظرین ٹاپک ہے, اور ہمارا چونکہ صرف اتنا دھیان نہیں ہے اور ہم بیماریاں پال کر بیٹھے ہوئے ہیں. سیدھی بات ہے,
نارملی شاید ہر ہی آدمی کچھ نہ کچھ بیماریاں لے کر بیٹھا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ، کیونکہ ہم نے چیزوں کو شاید اتنا سیریس لیا نہیں ہے کہ ہم بس چل رہے ہوتے ہیں. صبح کا ناشتہ دیکھو تو بعد ہوگا ایسا تگڑا ناشتہ ہوتا ہے کہ پھر دوپہر کو بھی چھوڑنا وڑنا ہوتا نہیں ہے. دوپہر کو بھی خوب مطلب کہ کھانا کا ساتھ ہم کرتے ہیں. اور پھر رات ہے نا، اس میں بھی اگر دعوتیں ہیں اور 10-15 ڈشوں والی دعوت ہے تو گئے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا دعوتیں جن کی ہوتی ہیں نا مسلسل، تو 2-4 دنوں تک وہ دعوتیں کھاتے ہیں. زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ان کی طبیعتوں میں بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، تیزابیت ہو رہی ہوتی ہے، بدہضمی ہو رہی ہوتی ہے، بخار آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں، مرغن غذائیں کھائے جا رہے ہیں، تلی ہوئی غذائیں کھائے چلے جا رہے ہیں. لفافہ اتنا دھیان نہیں جتنے کا کھانا کھا لیا، خوش طبعی کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں نوٹس، کیونکہ بدن آپ کا ہے، خدا نہ خاصہ بیمار ہوئے تو جو تکلیف آپ کو ہوگی وہ آپ ہی کو ہوگی. تو کس وقت کیا لینا ہے؟ پھل اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، فروٹس اس کو دیکھیں، ویجیٹیبل سبزیاں اس کو دیکھیں، کچی سبزیاں جو کھائی جاتی ہیں، جو گاجر اور کھیرا اور اس طرح کے ٹماٹر اور بہت ساری ایسی کچی سبزیاں ہوتی ہیں، گرین سیلڈ ہوتے، پتے ہوتے ہیں جو کھائے جاتے ہیں. تو کافی چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم اپنی روٹین میں اپنے پریکٹس میں لیں. بعض اوقات ابلے ہوئے چھولے، ابلے ہوئے چنے ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، اس طرح کی جو، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بعد بعض چیزیں یورک ایسڈ بھی کر دیتی ہیں، بعض چیزیں اور بیماریاں بھی پیدا کر دیتی، کیونکہ کئی چیزیں آج ہماری سوسائٹی میں وہ ہیں جو کیمیکل کھادوں کی پیداوار ہیں، ایجاد ہیں، اور اس کے بھی اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ہمارے تو دودھ بھی اگر اصل اور مل جائے خالص تو زے قسمت. تو یہ چیزیں ہیں. تو بعض لوگ پھر کافی بیکر آئٹم کی طرف بھی چلے جاتے ہیں ناشتے کے اندر، تو وہ بھی بعض اوقات افیکٹڈ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ڈبل روٹی کی بھی اپنی اپنی اقسام ہے. براؤن بریڈ کے ایک اپنے کم سے کم نقصانات کی طرف وہ لے کے جاتی ہے. بعض لوگ مکھن کا استعمال کرتے ہیں، مکھن میں بھی طرح طرح کے مکھن ہوتے ہیں، اور تلی ہوئی اور فرائیڈ چیزیں کے استعمال پر بھی غور کر لینا چاہیے. کھانا دنیا بھر کا ایک ٹاپک ہے. یہ صرف امیر سنت نے کتاب لکھی پیٹ کا قفل مدینہ اور بھوک کے فضائل، اور ایک کتاب ہے امیر سنت آداب طعام. اس کتاب نے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی لوگوں کو بہت فائدہ دیا اور ڈاکٹرز نے اسے بہت فائدہ اٹھایا ہے. تو اگر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. یہ ڈائٹیشن پورا ایک ٹاپک ہے، میل کھانے پینے کی چیزیں پورا ایک ٹاپک ہے. جہاز کے اندر جب ہم سفر کرتے ہیں نا، لمبی لمبی جرنی ہوتی ہیں، تو باقاعدہ جہاز کے عملے کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے پیسنجر نے بیٹھنا ہے، تو اس کے حساب سے بھی وہ میل ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ اس میں بھی بے احتیاطیاں کرتے ہیں اور جوس پہ جوس پیتے ہیں، اور بدقسمت لوگ تو بعض اوقات جہاز میں شراب پیتے ہیں، اور پھر جو ان کو نقصان ہوتا ہے، دنیا بھی برباد آخرت میں. شراب تو دنیا بھی برباد کرتی ہے، آخرت بھی برباد کرتی ہے. جو حرام ہے وہ حرام ہے. آئیے کال لیتے ہیں. نگران شدہ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شراب چھوڑنے کا کوئی نسخہ بتا دیجیے مجھے. ہاں دیکھیے، اللہ کریم شراب جیسی عادت سے نجات عطا فرمائے. اور اس کو چھوڑنے کے لیے پہلی تو یہی کافی ہے بات کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا ہے. تو یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی اور دنیا اور آخرت کے اس کے بے شمار نقصانات ہیں. اور نارملی شراب پینے والا اس کے نقصانات کو نہیں جانتا ایسا بھی نہیں ہے. ایک مسلمان جانتا ہے کہ یہ میں گناہ کا کام کرتا ہوں. ایک مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ اس سے میرے گردے، پھیپھڑے، سینے، کڈنی، آنکھیں، بہت سارے جسم کے اعضاء وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. پھر دوسری بات، عزت داؤ پہ لگی رہتی ہے. شرابیوں کی ہمارے معاشرے میں عزت ہوتی نہیں ہے، کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا بری عادت ہے کہ عادت ہے بری. تو یہ ہے. تو سب سے پہلے ایک ہمت کریں، اللہ سے دعا کریں، وضو کر کے اللہ نماز پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھیں، اور اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کریں. وہی ہمت دینے والا ہے، وہی طاقت دینے والا ہے، وہی توفیق دینے والا ہے. مایوسی نہیں ہے. مایوس نہیں ہو کہ میری عادت نہیں چھوٹ سکتی. آپ ان کو نہ دیکھیں جو شراب کے عادی ہیں، آپ ان کو غور کریں جو شراب چھوڑ چکے ہیں. اور یہ بھی بڑی تعداد ہے.
شراب چھوڑنے والوں کی بڑی تعداد ہے. 20 25 30 سال پرانی شراب کے عادیوں نے شرابیں چھوڑی ہیں. آپ اپنا نام ان لوگوں میں شامل کریں تو شراب چھوڑنے والے تھے, نہ کہ ان لوگوں میں شامل کرے جو شراب کی عادت نہیں چھوڑے. یہ ذہن بنائیں کہ میں کس کو اپنا ماڈل بنانا چاہتا ہوں, شراب پینے والوں کو کہ جن سے شراب چھوٹی نہیں ہے, یا ان لوگوں کو جنہوں نے شراب چھوڑ دی ہے. ایک تنگ دست غریب قسم کا آدمی تھا جو روزگار کی تلاش میں چلا تھا. روزگار ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا, ایک جگہ بیٹھ گیا درخت کے سائے میں اور تھکا تھا. اچانک اس کی نظر ایک درخت پہ پڑی کہ ایک چڑیا کا بچہ وہ منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے, اور ایک بڑا سا مطلب کہ باز یا چیل کوئی ایسا پرندہ آیا, بڑا پرندہ, اور اس کے منہ میں ایک دانہ تھا. وہ دانہ اس نے اس چھوٹے پرندے کے منہ میں ڈال دیا, اس کے رزق مل گیا اس کو. وہ بڑا حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا نظام بنایا ہے کہ اتنے چھوٹے سے پرندے کو اللہ نے اتنے بڑے پرندے کے ذریعے رزق دے دیا. میں مارا پھر رہا ہوں رزق کی تلاش میں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی رزق دے دے گا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. وہ چلا تو گیا, جا کر 3 دن تک وہ رہا, اس کو کوئی راستہ نہیں ملا, کوئی کھانا پینا نہیں ملا, تو وہ بھوک کے مارے پریشان ہو گیا, پھر چلا. تو یہ حکایت نقل کرنے کے بعد مجھے یاد پڑا شیخ سعدی علیہ رحمٰن نے اس واقعے کو سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ اس شخص نے اس پرندے کو اپنا ماڈل بنا لیا جس کو بیٹھے بیٹھائے ملا. اس نے اس پرندے کو ماڈل نہ بنایا جس نے جا کر جس کے ذریعے رزق دیا گیا. اس کی ہمت بڑھتی کہ وہ اس کو بناتا, یعنی کہ اس ہاتھ کو دیکھنے کے بجائے بندہ اس ہاتھ کو دیکھے, ہے نا. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے. آپ اس کو دیکھیے جنہوں نے شراب چھوڑی ہے, اور یہ بڑی تعداد ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں, ملیں گے آپ کو. آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی عزم کریں, نیت کریں. اس کے لیے وہ ماحول چھوڑ دیں, وہ دوستی چھوڑ دیں, وہ ایریا چھوڑ دیں جہاں پر یہ چیزیں آتی ہیں, اور چند دنوں کی آپ کی یہ جو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک طلب پیدا کرتی ہو, ایک تڑپ پیدا کرتی ہو, ایک بے چینی پیدا کرتی ہو کہ بس پیوں, تو کوئی ایسا سپورٹنگ, کوئی ایسا خوبصورت سا ماحول اپنا بنا کر رکھیں, اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے, بلکہ بہت ممکن ہے. لوگوں نے شراب چھوڑی ہے, آپ کو اللہ کریم شراب کی نحوست سے نجات عطا فرمائے. جتنے بھی شراب کے عادی ہیں, بلکہ جو نشے کے عادی ہیں, اللہ کریم آپ سب کو اس نشے کی عادت سے جان چھڑائے. بڑی بری عادتیں ہوتی ہیں. اور پھر دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے جنتی شراب, پاکیزہ شراب جو اللہ نے اپنے جنتی بندوں کے لیے, نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. انشاءاللہ یہ دنیا کی ناپاک اور غلیظ اور بدبودار شراب سے توبہ بھی کریں, نجات بھی پائیں. انشاءاللہ رب کو راضی کر کے جنت میں جائیں گے, اور جنتیوں والی شراب جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے, جو بہت پاکیزہ شراب ہے, مشروب ہے, ایک اللہ نے دی ہے, وہ پیئیں گے انشاءاللہ. محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ہاتھوں سے, کرم والے ہاتھوں سے کوثر کے جام بھر بھر کے پیئیں گے انشاءاللہ. جنتی نعمتیں کھائیں گے, جنتی نعمتیں پیئیں گے انشاءاللہ. خوب جنت کے مزے لیں گے. سچی توبہ کریں, کہیں ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے شراب کی وجہ سے ایمان بھی ضائع ہو جائے اور پھر جہنم کی آگ میں جلنا پڑے. وہاں پہ جہنمیوں کے پیپ ہیں پینے کے لیے, اور بہت سخت عذاب ہے. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے اور بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آپ کا فون کرنا بھی آپ کی ہمت ہے نا, آپ کے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں چھوڑوں گا, بس ہمت مردہ تے مدد خدا ہے انشاءاللہ. بہت خوب, شاباش, ہمت کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا کال ہے جی, کال دیتے چلیں. محمد احمد رضا مدنی ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. آج یہ کہ ہمارے خاص کر جو جامعات کے طلباء ہیں, طلباء علم دین, یہ طلباء تلاوت قرآن پاک سننے کے لیے, نعتیں سننے کے لیے اور بیانات سننے کے لیے اپنے کانوں میں ہیڈ فون کا استعمال کرتے ہیں. ان کے لیے آپ کیا مدنی پھول دیں گے, اور ان کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ ایسا کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے تو کس حد تک کرنا چاہیے, اس بارے میں بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, کیونکہ کافی طلباء اس وقت بھی آپ کے پروگرامز کو دیکھ رہے ہوں گے, تو ان کے لیے بھی کافی مدنی پھول سیکھنے کا موقع مل جائے گا. دیکھیں حتی الامکان تو ہیڈ فون سے بچائیے خود کو,
اور فون بھی اپنے کانوں سے دور رکھیے. یہ الیکٹرانک اکوپمنٹ ہیں, برقی آلات ہیں, ان کے نیگیٹو منفی اثرات ہمارے جسم پر مرتب ہوتے ہیں, کم زیادہ جلد دیر یہ بات الگ ہے مگر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں رائٹ؟ ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ایک بات کی تصدیق لی. دوسری بات میں عرض کرتا ہوں, اگر ہیڈ فون کا استعمال کرنا ہی ہو تو حسب ضرورت اور کم سے کم وقت کے لیے کیجیے. اگر مثال دیتا ہے 1 منٹ میں کام ہوتا ہو تو پھر دوسری منٹ ہیڈ فون کا استعمال مت کیجیے. بعض لوگوں نے تو ہیڈ فون کان میں فکس کیے ہوئے ہیں, جی ہاں, ان کا وہ ہیڈ فون ہی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اب ان کے پھر کان کا کیا حال ہوگا؟ درد الگ ہو جائے گا, کان کی پھر دیواروں پر درد الگ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں, تو اس کو ایوائڈ ہی کریں تو اچھا ہے, اس کو استعمال نہ کریں تو اچھا. کرنا ہے تو بہت کم سے کم اس کو استعمال کریں, اور جب کم بھی استعمال کریں تو اس میں پھر اس کی آواز بھی کم ہی رکھیں. ایسا نہ کریں کہ وہ کان پھاڑ آواز کے ساتھ آپ کان میں لگا کر سن رہے ہیں. تو بس اب آپ کے ہاتھ میں کہ اس کے جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں, اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے آپ کتنا بچ پاتے ہیں. کم سائیڈ ایفیکٹ والا کام کریں یا زیادہ سائیڈ ایفیکٹ والا کام کریں, سائیڈ ایفیکٹ بہرحال ہیں اس کے. یہ اب آپ کو سوچنا سمجھنا ہے. صحیح نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ٹھیک جی, کال دیں. سبق آموز خبریں میں نگران شورا کی آمد مرحبا. یہ سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے. اب خبروں کی نوعیت, خبروں کے انداز ایسے ہیں, اتنے خطرناک ہیں کہ بعض خبریں سن کر دل بھی دہل جاتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے کہ سد باب کیوں نہیں کیا گیا. تو یہ سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے, کیا ان خبروں کے بدلے میں اگر ہمارے اندر شعور آتا ہے, سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, مدنی پھول ملتے ہیں, تو کیا ہم آنے والے وقت کے لیے سد باب کر سکتے ہیں, یا اس کے لیے بھی کوئی حکمت عملی یا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ اس والے سے مدنی پھول عطا فرما دیجیے. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. دیکھیے, میں اس میں تو یہ عرض کروں گا کہ شاید اکثر خبریں وہ ہیں جن کا ہم نہ ہی سنتے تو بہتر تھا. نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق, نہ ہم اس میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. نتھنگ ایٹ آل ایکسیپٹ اونلی ٹینشن, ڈپریشن اور فضول گوئی. اب یہ ہو گیا, اب کیا, اب نہ پتہ چلتا تو نہ پتہ چلتا, وہ ایسے بیٹھے بیٹھائے چیز پتہ چل گئی جس کے لیے میرے لیے کوئی مطلب میرے لیے یوزفل نہیں ہے. تو میں پھر اس میں پریشان ہو جاؤں گا, بیماری الگ لوں گا, پھر اس کے لیے گھبراہٹ الگ, ڈپریشن الگ, ٹینشن الگ. تو وہ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث یاد آ رہی ہے کہ انسان کے حسن اسلام سے ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. یعنی خلاصہ روایت کا, یعنی جس کام کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے اس کو چھوڑ دے, ترک کر دے. تو ہم جن طرح کے آج کے معاشرے میں جن خبروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو اس کے زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹ ہی ہیں, نقصان ہی ہیں. کیونکہ جو آپ کے کام کی بات ہے نا, تجربے کی بات یہ ہے کہ آپ کی کام کی بات بندہ آپ کو ڈھونڈ کر آپ کو پہنچا دے گا, وہ آپ کو بتائے گا. اور جس سے ہماری بات, جس سے واسطہ نہیں ہے, نہ تعلق نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں وہ بات نہ ہی پتہ چلے نا, شاید زندگی آسان ہو جائے گی. ہماری زندگیوں کے بہت سارے مسائل ان باتوں سے غالباً, جو باتوں کو ہماری زندگی سے, ہماری روزمرہ سے تعلق نہیں ہے, مگر ہم اس کی معلومات میں پڑے رہتے ہیں اور اس سے ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے. تو اگر میں آپ کے سوال کو درست سمجھ پایا ہوں تو میری یہ درخواست ہے کہ اس طرح نہ ہو. اور اگر کوئی ایسی چیز خبر ملی گئی ہے کہ جو مطلب کہ ہمیں دور کرنے کی ہمارے میں طاقت ہے, کوئی ایسی برائی پتہ چلی جسے ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت اور طاقت و توفیق دی ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے ہم شریعت اور جو بھی حکمت اور جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گردہ, کڈنی کے فیلئر کا ایشو آج ہمارے سامنے آیا ہوا ہے. آئیے پہلے ہم اس کی رپورٹ دیکھتے ہیں. ملک بھر میں 1.70 کروڑ افراد امراض گردہ کا شکار.
तेजी से फैलती जानलेवा बीमारियों में गुर्दे के अमराज छठे नंबर पर आ चुके हैं। दुनिया भर में 85 करोड़ अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं। पाकिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख अफराद गुर्दे के अमराज का शिकार हैं और हर साल 20,000 अफराद की मौत गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज की वजह से होती है, जबकि मुल्क में गुर्दों के मरीजों में हर साल 34,000 अफराद का इजाफा हो रहा है। गुर्दे जिस्म इंसानी में निहायत अहम आज़ा माने जाते हैं। गुर्दों का काम जिस्म से फासिद और नुकसानदेह मादे को खारिज करना है। पानी और दीगर नमकियात का एतदाल की हद तक जिस्म में रहना जरूरी है। इनके कम या ज्यादा होने से बहुत सारे अमराज जन्म लेते हैं। गुर्दों का काम इन फाजिल मादों, नमकियात और पानी में तवाजुन कायम रखना है। गुर्दों का मरकजी फेल खून को गैर जरूरी अज्जा से साफ और इजाफी मां को अलग करना है, जो बाद में जिस्म से खारिज हो जाता है। गुर्दे के अमराज की अलामतों में गैर मामूली खारिज का होना, मुंह का जायका बदलना, खाने में ख्वाहिश का कम हो जाना, मतली या कै, ज्यादा या कम पेशाब आना, चेहरे, टांगों, पैर या टखनों की सूजन, बहुत ज्यादा थकावट, ब्लड प्रेशर में इजाफा, दिल की धड़कन में खराबी, कमर दर्द, आंखें फूलना, सोने में मुश्किल और सांस लेने में मुश्किल दरपेश आना शामिल है। गुर्दे का मर्ज आम तौर पर 30 से 40 साल की उम्र में होता है, लेकिन अब ये मर्ज बच्चों में भी जाहिर होने लगा है। गुर्दों के अमराज हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, कोलेस्ट्रॉल में इजाफे, मुख्तलिफ अकसाम के कैंसर, अमराज कल्ब और जहनी अमराज का सबब बन सकते हैं। गुर्दों के अमराज की वजूहात में पानी का कम इस्तेमाल, मुर्गन खाने, गैर मयारी खुराक, आलूदा और गैर साफ शुदा पानी का इस्तेमाल, गुर्दे की पथरी, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस और मोटापा शामिल है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गुर्दों और कैंसर के अमराज समेत दीगर कई अमराज से मोटापे का बराह रास्त ताल्लुक है। मोटापे के शिकार अफराद को गुर्दों के मुख्तलिफ मसाइल लाहिक होने का कवी इम्कान पैदा हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक किसी शख्स के मोटा होने की सूरत में इसके गुर्दों को इजाफी मिकदार में खून की सफाई करनी पड़ती है, जो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों की कारकर्दगी को सुस्त करता जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गुर्दों के अमराज से महफूज रहने के लिए मोटापे से बचना बेहद जरूरी है। इसके अलावा गुर्दे के अमराज से बचने के लिए साफ पानी और मुतवाजिन ग़िज़ा का इस्तेमाल, ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर काबू में रखने के साथ साथ सिगरेट नोशी से परहेज करना है। डॉक्टर्स का कहना है कि खुसूसन गर्मी में गुर्दे के मरीजों को ज्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि पेशाब में पथरी बनाने वाले अज्जा को खारिज होने में मदद मिलती रहे, क्योंकि यही अज्जा कम पानी की वजह से गुर्दे में जमकर पथरी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। गुर्दे के अमराज की बर वक्त तशखीस के लिए साल में एक बार बुनियादी टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। गुर्दा, ये मैं गुर्दे के बारे में अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था डॉक्टर साहब, तो मुझे एक बातनी बीमारी याद आ गई, हसद। यानी गुर्दे के साथ जितनी बीमारियां मुतालिक की गई ना, मैंने एक जगह पर हसद के साथ इतने गुना मुतालिक देखे। बिल्कुल अभी ये जैसे गुर्दे के बारे में डिस्कस हो रही थी ना, तो मुझे हसद की बीमारी याद है। हसद एक बातनी बीमारी है, किसी की नेमत को देखकर ये तमन्ना करना कि वो नेमत उससे छीन कर मुझे मिल जाए, हसद है। और अब हसद जब हसद की वजह से बंदा गीबत करता है, बदगुमानी करता है, तजस्सुस करता है, तोहमत व बहतान लगाता है, और इस तरह के कई और हराम और गुनाहों भरे काम हैं जो हसद की वजह से करता है। तो जिस तरह दुनियावी बीमारियों से हम खुद को बचाने के लिए, और एक बीमारी से कितनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिसका भी आपने यहाँ भी जिक्र सुना, इसी तरह बातनी बीमारियां, इसका भी हमें ख्याल रखना है। जिस तरह दुनियावी बीमारियों के बारे में मालूमात और किताबें और सारी तफसीरात बयान की गई, इस तरह बातनी बीमारियों की मालूमात भी हमें बयान की गई, और उसकी किताब का नाम ही बातनी बीमारियों की मालूमात है। ये किताब मकतबुल मदीना से भी आप ले सकते हैं, दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप हासिल कर सकते हैं। ज़रूर इस किताब को पढ़िए। बातनी बीमारियों की मालूमात, दुनिया की बीमारियां उमूमन जान ले लेती हैं, और बातनी बीमारी यानी गुनाहों की बीमारियां कहीं ऐसा ना हो कि ईमान ले लें। हकीकत ये है कि वो ज़्यादा डरने वाली बीमारियां हैं जो हमारे गुनाहों की बीमारियां हैं, जिसको हम बातनी बीमारियों का नाम दे सकते हैं। अल्लाह हमें दुनियावी और जिस्मानी और बातनी बीमारियां दोनों से महफूज फरमाकर सलामत और आफियत अता फरमाए। हमारे पास एक मशहूर डॉक्टर है, हमारे डॉक्टर तुफैल सर्जन है, इनके इस मामले में हमारे पास कुछ इंटरव्यू है, आइए वो देखते हैं। गुर्दे के अमराज बहुत कॉमन अमराज हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक छठा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है वो गुर्दे का होता है, और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में कोई 85 करोड़ अफराद जो है इससे सफ़र कर रहे हैं, और पाकिस्तान में कम से कम भी 1,70,000 लोग
اس مرض میں مبتلا ہیں۔ گردے کا جو سب سے مہلک مرض ہے یا جس کو سن کے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں وہ گردے کا فیل ہونا ہے، جب گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی یہ ایک بہت کامن پرابلم ہے۔ گردے کی فیل ہونے کی جو مختلف وجوہات ہیں اس میں جو سر فہرست ہے وہ بلڈ پریشر، شوگر کی بیماری اور پھر پتھری کا ہونا ہے۔ 33% ہم کہہ سکتے ہیں کہ 33% قریب لوگ شوگر کی وجہ سے، اور اتنے ہی افراد بلڈ پریشر کی وجہ سے اور پتھری کی وجہ سے اپنے گردے گنوا بیٹھتے ہیں، اور ان تینوں سے ایک حد تک بچاؤ ممکن ہے۔ تو بلڈ پریشر جو کہ کبھی کبھی ینگ ایج میں بھی شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کی علامات کوئی خاص نہیں ہوتی ہیں، بلڈ پریشر ریگولر اپنے چیک اپ سے ہی زیادہ تر پتہ چلتا ہے۔ تو جب بھی بلڈ پریشر کا ڈائگنوسس ہو تو اس کا مکمل اور کنٹینیوس یعنی ریگولر علاج بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ لوگ کیونکہ علامات نہیں ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی تو علاج پورا نہیں کرتے، اور اس وجہ سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بلڈ پریشر ڈائگنوز ہے تو اس کا مکمل علاج کرائیں، اور ریگولر بیسس پہ اپنا پیشاب کے اور خون کے ٹیسٹ کروائیں، اور جب اس میں اگر کوئی ایسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ گردوں پہ افیکٹ پڑ رہا ہے تو اس سے اس وقت بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ڈائبٹیز یا شوگر کا مرض لاحق ہو تو اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، اس کا ریگولر علاج کرنا چاہیے، اور اس کو بھی مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیشاب کا ٹیسٹ اور خون کے ٹیسٹ سے اس سے بھی آگہی ہو سکتی ہے۔ تیسری جو وجہ میں نے بتائی کہ وہ پتھری کا ہونا۔ اب ہمارے ملک میں ایک تو موسم بہت گرم ہوتا ہے، پانی ہمارے یہاں ایک تو لوگ کم پیتے ہیں اس حساب سے، اور جو پانی کی کوالٹی ہے وہ بھی وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے پتھری کی بیماری بھی بہت عام ہے، خاص طور سے انٹیریئر سندھ میں اور بلوچستان میں، اور جو میدانی علاقے ہیں ملک کے جہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے وہاں یہ بہت کامن ہے۔ پتھری کی علامات میں ایک تو ہوتا ہے درد ہونا یا کبھی پیشاب میں خون کا نظر آنا۔ تو جب بھی درد ہو گردوں کی سائڈ پہ یا پیشاب کرنے میں، یا جب بھی خون نظر آئے تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے، اور پتھری کا علاج اگر ارلی اسٹیج میں ہو جاتا ہے تو اس سے گردوں کا بچاؤ ہو جاتا ہے، ورنہ جب گردے پھر ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ڈائلیسس پہ مریض جاتا ہے، اور پھر ڈائلیسس جو ہے وہ کوئی مکمل علاج نہیں ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک تو یہ کر سکتے ہیں کہ پانی وافر مقدار میں پئیں، پانی اگر انڈر گراؤنڈ ہے یا کچھ تو پھر اس کو فلٹر کریں اور بوائل کر کے پانی اس کے بعد پئیں۔ پانی جو ہے ایک واحد چیز ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں پتھری کے مرض سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم پانی کو کبھی کسی ایک برتن میں ہی ہمیشہ گرم کریں تو اس برتن میں بھی ہم نیچے دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سفید ڈاٹس بن جاتے ہیں، اور یہ وہ ایکسٹرا کیلشیم ہوتا ہے جو پانی میں ہوتا ہے جو کہ جم جاتا ہے۔ اگر اس کو ہم ٹریٹمنٹ کے بغیر پیتے ہیں تو یہی کیلشیم زیادہ باڈی میں جاتا ہے، اور یہی پھر پتھری بنانے کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو صاف پانی جو کہ پینے کے قابل ہو اس کی فراہمی تو بہت ضروری امپورٹنٹ ہے۔ تو عام لوگ تو یہی کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں نلکوں پہ فلٹر لگائیں اور پانی کو بوائل کریں اور پھر پئیں۔ عام طور پہ تو بلڈ پریشر 40 سال یا اس کے بعد کی بیماری ہے، لیکن اب یہ سب ینگ ایج میں بھی چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ بلڈ پریشر صرف بڑھا ہوا ہو تو اس کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی ہیں۔ ریگولر چیک اپ بلڈ پریشر کا، ہم اس کو کچھ ہیبٹ بنائیں اپنی، اور اگر گھر میں فیملی ہسٹری ہے، فیملی میں بلڈ پریشر کی شکایت ہے تو پھر ہم اس کو اور زیادہ غور سے دیکھتے ہیں ایسے مریضوں کو، تو ان کو ریگولر چیک اپ سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر جب کسی کو ہوتا ہے تو ان کو گردوں کو دیکھنے کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ پیشاب میں پروٹین کا آنا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ گردے کو ڈیمیج ہونا شروع ہوئی ہے۔ اور یوریا اور کریٹنین سے پہلے ایک چیز دیکھی جاتی ہے، کریٹنین کلیئرنس۔ یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں
جو کہ ظاہری بات ہے کہ بہت ٹیکنیکل ہے، لیکن یہ اسپیشلسٹ جو ہے وہ اس پہ ان ٹیسٹوں سے نظر رکھتا ہے. اور اگر گردے فیل ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی سمٹم یہ ہوتی ہے کہ مریض کو بھوک نہیں لگتی، عضلات کمزوری ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، پیروں پہ سوجن آنے لگتی ہے. تو یہ علامات ہوتی ہیں کہ جس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ گردوں پہ کوئی پرابلم ہے، اور پھر اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور اس سے ڈائگنوز کیا جاتا ہے. موٹاپے سے آپ کو ڈائبٹیز کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں، بلڈ پریشر کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں، اور آپ کی باڈی کا جب سرفیس ایریا بڑھ جاتا ہے تو آپ کے پانی کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے، اور ان چیزوں کو پھر ہم پورا نہیں کر سکتے. تو یس، اس طرح سے وہ مرغن کھانے ڈائریکٹلی نہیں ایسوسیٹ کرتے، لیکن مرغن کھانے موٹاپا، شوگر اور بلڈ پریشر، ان کا جو ہے وہ تعلق بنتا ہے. ڈاکٹر طفیل صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مدنی چینل کو ٹائم دیا، اور انہوں نے اپنے جو بھی ان کی ایکسپرٹس ویوز تھے، ماہرانہ رائے تھی، انہوں نے دی. اور جو ہم اس طرح کے ویوز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں گردوں کے تعلق سے؟ ڈاکٹر طفیل نے کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے، کور کر لیا ہے. انہوں نے زیادہ تر ڈیٹیل پتری کے حوالے سے کی، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ شوگر اور بلڈ پریشر ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جو مریض ہوتے ہیں وہ ابتداً تو اس پہ توجہ نہیں دیتے کیونکہ کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی. جب تکلیف نہیں ہو رہی تھی تو دوا کھانے کی کیا ضرورت. مگر جس طریقے سے وقت گزرتا ہے، 1 ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ، تو پھر وہ آہستہ آہستہ گردوں کو فیلئر کی طرف لے جاتے ہیں. جس طریقے سے اگر 100 بلب والا کوئی جال ہے، اگر اس کا 1 بلب فیوز کر دوں گا تو روشنی میں کمی نہیں پڑے گی، مگر روزانہ 1 سال کی بیسس پر اگر میں کروں گا 1 بلب فیوز، تو 50 سال کے بعد یقیناً روشنی پہ فرق پڑے گا. اسی طریقے سے گردوں کے اندر جو نسیں ہیں، گردوں کے اندر جو نیفرونز ہیں جو کہ خون کو فلٹر کرتے ہیں، وہ اسی طریقے سے وہ کل ہوتی چلی جاتی ہے، وہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر جب 1 ڈیکیڈ آلموسٹ 3 ڈیکیڈز مطلب 30 سال کے بعد پھر وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، تو گردہ بالکل اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ خون کو مزید فلٹر کر سکے اور پیشنٹ کو پھر ڈائلائسس کی شروع سے احتیاط کرنی چاہیے، اور جو اس کی جو علامات ہیں اس کو سیریس لینا چاہیے. شوگر اور بلڈ پریشر یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جس کے لیے مطلب عوامی حال تو بالکل بدحال ہے. تو اس کے کیئر ہی نہیں کرتی قوم. تکلیف نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے تو دوا لی جاتی ہے. اور آج مطلب یہ کہنا بالکل مناسب ہے کہ جتنے بھی مریض ہوتے ہیں جن کو بلڈ پریشر کی بیماری لائق ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن ہمیں تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اس دن بلڈ پریشر کی گولی کھاتے ہیں جب ہم چیک کرتے ہیں. ہاں، باقی مطلب ریگولر بلڈ پریشر چیک کرنے کو بھی ہم اپنی زندگی میں لے لیں. اب ریگولر بلڈ پریشر چیک کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا، جس کو معالج نے ڈائگنوز کر دیا کہ ان کو بلڈ پریشر ہے تو وہ دوا کھائے. دوا کھانے کے باوجود بھی اگر وہ طبیعت بہتر محسوس نہیں کر رہے تب وہ دوبارہ معالج سے رابطہ کریں. اگر دوا کھانے کے بعد ان کی طبیعت بہتر رہ رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ. دوا کھانے کے بعد اگر وہ ویکلی یا منتھلی اپنا بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں، وہ نارمل رہ رہا ہے، تو ویل اینڈ گڈ. ہو سکتا ہے کہ ان کو دوا کھانے کے پہلے بھی کوئی تکلیف نہ رہی ہو اور دوا کھانے کے بعد بھی کوئی تکلیف نہ ہو. مگر جو بلڈ پریشر کے دوسرے مسائل ہیں جو کہ خاص طور پر خون کی نسوں کو سخت کر رہا ہوتا ہے، یہی خون کی نسیں جو دل میں، دماغ میں، گردے میں، آنکھوں میں، یہ ان کو آہستہ آہستہ سخت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ان نسوں کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی نسوں کی صلاحیتیں ختم ہوتی ہے تو اینڈ آرگن ہوتا ہے وہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب 1 دن میں تو بالکل نہیں ہوگا، اس کو 10 سال 20 سال کے بعد جو ہے وہ پھر نظر آتا ہے. میرے شیخ طریقت ابی عثمان فرماتے ہیں کہ اگر بڑھاپا اچھے انداز سے، یعنی تھوڑا بیماریوں سے بچ کر اگر بڑھاپا گزارنا چاہتے ہو تو جوانی میں احتیاط کریں. اور بڑی پیاری پوسٹ پڑھی تھی میں نے ایک، کہ کھانا دوائی کی طرح کھائیں ورنہ دوائی کھانے کی طرح کھانی پڑے گی. اجازت دیجئے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.